बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान फैसलाबाद से एक ख़बर मौसूल हुई है। पहले आप वो ख़बर सुन लें, फिर मैं इस पर बात करता हूँ। फैसलाबाद के गुर्बत और बेरोजगारी के हाथों मजबूर शख्स ने अपनी दो बेटियों का गला काट कर अपनी सांसों की डोर भी काट ली। खूने जिगर से लिखे इस खत का मामला क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गुर्बत और बेरोजगारी ने हौसले तोड़ दिए। फैसलाबाद में मकान का वाजिबुल अदा कराया 1.5 लाख हुआ तो बाप ने दो बेटियों को ज़िबाह करके अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। अतीकुर रहमान ने अपने कत्ल की जफा की कहानी अपने खूने जिगर से लिखे खत में बयान कर दी। लिखा, बीवी की वफात के बाद नौकरी ना होने पर परेशान था। ये सोच रोजाना जीते जी मार रही थी कि मालिक मकान के वाजिबुल अदा 1.5 लाख कहाँ से दूंगा। खत में मजीद लिखा कि बेटियों को कत्ल करके खुदकुशी कर रहा हूँ। अतीक ने वसीयत लिखी कि पोस्टमार्टम ना किया जाए, जनाजे ईदी वालों को दे दिए जाएं, घर का सारा सामान ईदी वेलफेयर को दिया जाए। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि इसमें अतीकुर रहमान नामी आदमी है और उसकी दो बेटियां इस घर में रहती थी, अलिशफा और जैनब। एक की उम्र 15-16 साल थी, एक की 10-11 साल थी और वो दो इधर रह रहे थे इस घर में। और ये हमें रिसीव हुआ कि कॉल रिसीव हुई है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली है। और जो जी, आपने ख़बर सुन ली। सबसे पहले तो ये इंसिडेंट उस मुल्क में हुआ है जहाँ पर एक एक सियासतदान ने अरबों डॉलर की करप्शन की हुई है और स्टिल कर रहे हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट हुआ। अब इस पर जो मजहबी तबका है वो तो कहेगा कि खुदकशी हराम है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यकीनन हमारे दीन में खुदकुशी हराम है, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में जब से मैंने होश संभाली है, यानी मैं अपने स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, मैंने कई एक ऐसे वाक़यात अखबारात में पढ़े, टेलीविज़न पर सुनी खबरें कि गुर्बत से तंग आकर बाप ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, बच्चों को कत्ल कर दिया। मियाँ बीवी ने गुर्बत से तंग आकर अपने आप पर पेट्रोल छिड़क कर, तेल छिड़क कर आग लगा ली। इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे में अक्सर आपने भी सुने होंगे। जब कोई वाक़या होता है तो फिर फ़ौरन पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है, लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और फिर लोग दिखावे के लिए आंसू भी बहा देते हैं। लेकिन हम वो वजूहात जानने की कोशिश नहीं करते कि एक आदमी जिसने अपनी बेटियों को पाला पोसा, उनकी परवरिश की, एक बाप, उसके हालात उसको कैसे मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी बेटियों को कत्ल कर दे, अपनी औलाद को कत्ल कर दे, खुद को जला ले या अपने आप को किसी नहर में या कुएं में वो छलांग लगाकर अपना आप ख़त्म कर दे। वो क्या वजूहात हैं, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते और हमारा मुआशरा इतना बेहिस हो चुका है। अभी ये जो आदमी है जिसने अपनी बेटियों के गले काटे और खुद को हलाक कर लिया, इसके हमसाए वो कहाँ थे? क्या माल के मकान इसको परेशान कर रहा था? गवर्नमेंट कहाँ थी? अदारे कहाँ थे? लेकिन हमारी हुकूमत जो है या हमारी जितनी भी हुकूमतें हैं, उनकी तो प्रायोरिटी ये नहीं होती गरीबों की देखभाल या गरीबों की लुक आफ्टर। और ये हकीकतन ऐसा है। अभी देखिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इमरान खान को नाअहल कर दो, फ़लाँ पर मुकदमा दर्ज कर दो, फ़लाँ पर केस कर दो। अभी डॉक्टर शहबाज गिल को अरेस्ट किया गया। ठीक है, अगर उसने कोई ऐसी बात की है, अदारों के ख़िलाफ़ कोई बात की है, तो वो कोई कानून से ऊपर तो नहीं है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसको अरेस्ट किया है, अच्छा किया, अदालत फ़ैसला करे। अगर उसने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिले, अगर उसने ऐसा जुर्म नहीं किया तो फिर अदालत उसको छोड़ देगी। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी को भी अरेस्ट किया गया है और एक छोटी सी बच्ची
اس کو حوالات میں رکھا گیا ہے۔ مجھے بتائیں کیا دنیا کے کسی قانون میں ایسا ہے کہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی جو کرپشن کر کے پیسہ منی لانڈر کر کے لوگ باہر لے گئے ہیں، ان کے پاس عدالتوں کے پاس ثبوت ہیں، وہ دندراتے پھرے ہیں، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں، جنہوں نے اربوں ڈالر کی کرپشن کی، منی لانڈرنگ کی، اس ملک کو نقصان پہنچایا، آرمی کے خلاف باتیں کی، آپ یوٹیوب پر جا کر سن لیں۔ کیا ان کو صرف اس وجہ سے چھوڑا گیا ہے کہ ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے یا ان کے پاس مین پاور ہے، ان کے پاس ووٹ بینک ہے، وہ ملک میں تھرتھلی مچا دیں گے، روڈز بلاک کر دیں گے، اداروں کو پریشرائز کریں گے، اس لیے ان کے اگینسٹ آپ کوئی سیریس ایکشن نہیں لے سکتے؟ اور ڈاکٹر شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کو اور اس کی بچی کو آپ نے اریسٹ اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ غریب ہیں؟ میرے بھائیوں، حقیقتاً پاکستان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں غلط بتایا جاتا ہے کہ انڈیا آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، اسرائیل آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یقیناً یہود و نصارہ مشرکین و مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہر کسی کو پتا ہے، لیکن سب سے بڑے دشمن ہم خود اپنے آپ کے ہیں۔ ہم خود، ساری قوم جو ہے وہ برابر کی ذمہ دار ہے اس معاشرتی تباہی کی۔ سیاستدان لوٹ گسوٹ میں، لیکن عوام کا بھی یہی حال ہے۔ ابھی دیکھیں کہ یہ آدمی جس نے خودکشی کی ہے، سوچئے ذرا کہ وہ کتنا مجبور ہوا ہوگا۔ اس نے لوگوں سے پیسے مانگے ہوں گے یقیناً اس نے، اور آخر میں جب اس کو کوئی راستہ نہیں دکھائی دیا ہوگا پھر اس نے یہ سٹیپ اٹھایا ہوگا۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن پوچھے گا، یقیناً حکمرانوں سے تو حساب کتاب ہوگا، لیکن اس کے اگر کوئی رشتہ دار، اس کے کوئی ہمسائے، یا جہاں پر وہ کام کرتا تھا، یا اس کے مال کے مکان، یا دیگر جتنے بھی اس کے تعلق والے لوگ تھے، یقیناً ان سے بھی حساب کتاب ہوگا۔ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ کس طرف جا رہا ہے؟ سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے پر کیسز بنا رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور یہ بدبخت یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ابھی دنیا کتنی چینج ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگوں کو مختصر مدت کے لیے لوگوں کی ایک تھوڑی تعداد کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن آپ زیادہ وقت کے لیے ہر کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ دنیا میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوراً خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ لوگوں کی پریورٹیز دیکھیں کیا ہے اور ہماری دیکھیں کیا ہے۔ ہمارے سیاستدان ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، پاکستان کی آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آرمی کو اور عوام کو ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہود و نصارہ مشرکین کا ایجنڈا کہ اس ملک میں فساد برپا کر دیا جائے، پاکستان کی فوج کو کمزور کیا جائے، اس پر عمل ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ غریب آدمی کیا کرے؟ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ اس کو خودکشی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اپنی بچیاں کیا کسی کو دے دیتا؟ کسی باپ میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ اپنے جیتے جاگتے اپنی بچیاں کہ میں ان کی پرورش نہیں کر سکتا، وہ کس کو دیتا؟ اور ان رشتہ داروں کو دیتا جو جیتے جاگتے جنہوں نے اس کی ہیلپ نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن جس آدمی پر گزرتی ہے یہ درد وہی محسوس کر سکتا ہے۔ بحیثیت قوم ہمارا سر شرم سے جھک گیا، اور ان سیاستدانوں کی پریورٹی دے۔ یہ وزیر داخلہ کا شہر ہے فیصل آباد، لیکن حکمرانوں کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ بس ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیاں۔ اب جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، مجھے بتائیں کوئی ایک کام مجھے بتا دیں، کوئی ایک جو کسی پبلک کی بہتری کے لیے کیا گیا ہو۔ مہنگائی دیکھ لیں، پیٹرول کی پرائسز، گیس کی پرائسز، الیکٹریسٹی کی پرائسز، دیگر اشیاء خرد و نوش کی پرائسز، دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں۔ کسان جو ہے غریب، وہ کچلا گیا۔ کوئی ملک ہمیں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ غریب آدمی جو ہے وہ پس گیا، لوگ فاقے کرنے پر مجبور ہیں، خودکشیوں پر مجبور ہیں۔
غریب آدمی جو ہے وہ اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتا، اور حکمران جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اداروں کو فکر ہی نہیں ہے۔ بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا کرم کرے، لیکن ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاکستان جس طرح کے حالات ہیں نا، انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے کہ جس ملک میں امیر کے لیے قانون اور ہو اور غریب کے لیے قانون اور ہو۔ اگر کوئی امیر آدمی، کوئی طاقتور آدمی جرم کرتا ہے تو اس کے بیوی بچوں کو اسی طرح پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی رات کو ڈاکٹر شہباز گل کی اس کا جو ڈرائیور ہے اس کی بیوی بچے کو، دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اگر اس نے جرم کیا تو یقیناً اس کو سزا ملنی چاہیے، قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کیا تک بنتی ہے کہ اس کے ڈرائیور کی بیوی اور چھوٹی سی بچی کو آپ اٹھا کر لے آئیں، اور جن لوگوں نے آرمی کو گالیاں دی ہیں، آرمی کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، وہ بالکل پھر رہے ہیں۔ تو یہ تضاد جو ہے امیر اور غریب کے لیے قانون اور ہمارے ملک کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے۔ اللہ حافظ۔